پاکستان تحریک انصاف نے کل جو احتجاج کی کال دی ہوئی تھی وہ احتجاج پاس رہا یا فیل ہو گیا؟ کون کون سے رہنما تھے جو غائب ہوئے؟ 2 ہفتے کے بعد جا کے خان صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ کوئی چوتھے نمبر سے اٹھا کر امین الدین جیسے چمچے کو چیف جسٹس بنایا، ہم ہرگز نہیں بننے دیں گے۔ کافی ایگریسو سپیچ جو ہے بلاول بھٹو نے کی۔ قیدی نمبر 420 پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بی بی نے جو ہے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، یہ جو لڑکی ہے مبینہ طور پہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ میری بیٹی ہے۔ ماں دا پتہ لگ گیا جی، ماں دا پتہ لگ گیا، اور ماں جڑی ہے نا 2 نمبر ماں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اور آج جو بڑی خبر ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ اور بھی کچھ اہم خبریں ہیں تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب جو آئینی ترمیم ہے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کل جو احتجاج کی کال دی ہوئی تھی وہ احتجاج پاس رہا یا فیل ہو گیا، کامیاب تھا یا فلاپ ہو گیا، اس کی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور کون کون سے رہنما تھے جو غائب ہوئے؟ غائب سے مراد ویسے تو آج کل بہت لوگ غائب ہوتے ہیں، لیکن اس احتجاج سے غائب ہوئے، نظر ہی نہیں آئے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جناب آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ کل یہ خبر آئی کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے پارلیمنٹ کی، اس نے آپس میں جو ہے وہ طے کر لیا، ایک مسودہ جو ہے انہوں نے اپروو کر لیا کہ جناب یہ مسودہ جو ہے نا وہ بالکل ہمیں پسند ہے۔ اس کے بعد رات کو یہ خبر آئی کہ جناب یہ مسودہ جو ہے وہ کیبنٹ میں جا رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ خبر آئی کہ جی شاید آج ہی سینٹ کا اجلاس کل رات کو ہی جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن وہ اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ بھی خبر آئی کہ جناب اب اگلے یعنی کہ آج کا جو سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اس کے ایجنڈے میں بھی ابھی شامل نہیں ہے آئینی ترمیم، لیکن اوبیسلی یہ تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپس میں کوئی معاملہ جو ہے وہ طے پا جاتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس معاملے کے اوپر ایک اور کنفیوژن جو ہے وہ یہ جاری رہی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کے اوپر گو ہیڈ دے دیا ہے یا نہیں دے دیا، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے جو خصوصی کمیٹی تھی اس کے تو وہ رکن تھے، تو کیا انہوں نے بھی اس کو اپروو کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جناب وفد جو ہے وہ کل میرے خیال میں 2 دفعہ کم از کم جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس وہاں پہ گیا۔ ایک موقع کے اوپر تو بلاول بھٹو جب وہاں پہ پہنچے تب پی ٹی آئی کا وفد بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ مطلب مولانا صاحب، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف تینوں ہی ایک وقت میں تھوڑی دیر کے لیے مختصر ٹائم کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھے بھی تھے۔ تو ایک ایشو جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا، اچھا اس میں حامد خان صاحب بھی شامل ہیں اس وفد میں، تو حامد خان صاحب نے تو اسٹریٹ فارورڈ وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار یہ جو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اس پہ تو ہم نے کسی صورت نہیں ماننا، ہم نہیں مانیں گے اس پہ۔ تو اگر ہم اس پہ نہیں مانیں گے تو پھر اس کا مطلب تو پھر پورا کا پورا پیکج جو ہے جو مسودہ ہے وہ اسی کو شاید وہ ریجیکٹ کر دیں۔ اب ایک اور شرط جو پاکستان تحریک انصاف نے رکھی وہ یہ تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں جو لوگ ریگولرلی دیکھتے ہیں تو میں نے اس میں کہا تھا کہ جب تک یہ خان صاحب سے نہیں ملیں گے، یہ خان صاحب سے ملے بغیر جو ہے وہ کس طرح گو ہیڈ دے دیں گے، تو خان صاحب سے ملنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو خبر یہ آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو نے ایشورنس دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی آج آپ کی یہ ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک یہ ملاقات ہو چکی ہو، لیکن 5 افراد جن کی ملاقات اب کروائی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں حامد خان، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر اور عمر ایوب جو ہے یہ 5 افراد گئے بھی ہوئے تھے وہاں پہ۔ اب شاید یہ لوگ جائیں گے اور یہ جا کے خان صاحب سے ملاقات کریں گے۔ اچھا، اگر تو یہ خان صاحب سے یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 6 تاریخ کے بعد غالباً ابھی تک خان صاحب کی شاید ملاقات 4 یا 6 مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد، لیکن تب سے یہ ملاقات نہیں ہوئی ہوئی، تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی 2 ہفتے کے بعد جا کے خان صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ایون دو پاکستان تحریک انصاف نے بیچ میں اعلان بھی کیا کہ جناب ہم احتجاج کریں گے 15 تاریخ کو، جس دن ایس سی او کے سارے وہ ڈیلیگیٹس یہاں پہ لینڈ کر رہے تھے، اس وقت پہلے انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا، بعد میں اس احتجاج کو انہوں نے مؤخر کر دیا اس شرط کے اوپر کہ جناب حکومت جو ہے وہ ڈاکٹر کو اجازت دے گی، شوکت خانم کے ڈاکٹر کو۔ شوکت خانم کا ڈاکٹر البتہ اندر نہیں جا سکے، ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ اندر نہیں جا سکے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کو کچھ زیادہ نہیں اس پہ پرسو کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو نہیں گئے تو نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ پمس کے 2 ڈاکٹروں کی جانب سے جو میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو دی گئی، بیرسٹر گوہر نے اسے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی، ہو گیا کام، بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ۔ ایون دو مطلب اتنا بڑا بیان جو ہے وہ ان کی بہن کی طرف سے جو عمران خان صاحب کی بہن ہے جو اس وقت باہر ہیں،
ان کی جانب سے یہ بیان بھی آیا کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ لیڈرشپ پہ اعتبار نہیں کرتی. یہ بہت بڑا بیان تھا. لیکن پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے جو ہے کوئی اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا پہنو سانوں اور بھی کام ہے کہ بیک انہیں یہی کر دے رہی ہے. تو یہ اب طے ہوا ہے کہ جی وہ خان صاحب سے ملیں گے. اب اگر حامد خان صاحب بھی ساتھ جا رہے ہیں تو حامد خان صاحب تو اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دے چکے ہیں کہ جناب یہ جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی بات ہے اس کے اوپر تو میں کم از کم جو ہے اس کے حق میں نہیں ہوں. بلکہ انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے حامد خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے پک اینڈ چوز شروع کر دیے تو عدالتی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. کوئی چوتھے نمبر سے اٹھا کر امین الدین جیسے چمچے کو چیف جسٹس بنایا ہم ہرگز نہیں بننے دیں گے. اسی طرح ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ آپ آئینی بینچ بنائیں جس میں کوئی 8ویں نمبر سے اٹھائیں, کوئی 15ویں نمبر سے اٹھائیں. جیسے انڈیا میں ہے, اگر 5 کا بینچ بنانا ہے تو پہلے 5, اگر 7 کا بنانا ہے تو پہلے 7. اس کے علاوہ کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے. یہ جو ڈرافٹ ہمیں دیا ہے اس میں تو سارا پک اینڈ چوز ہے. سیاسی لوگ بیٹھ کر بتائیں گے کہ آئینی بینچ میں کون ہوگا. تو حامد خان صاحب کی رائے جو ہے وہ یہ, اب حامد خان صاحب کی رائے جو ہے وہ آگے کس طرح چلتی ہے یہ جو ہے وہ نوٹ وردی ہوگا. اس کے علاوہ پہلے یہ امپریشن آیا تھا کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے جو مسودہ پارلیمانی کمیٹی نے جو اپروو کیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اپروول جو ہے وہ شامل ہے. لیکن کل رات کو سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ مختلف شوز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شو کے اندر انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ آج ایک ڈرافٹ ہمیں دیا گیا وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں بنیادی نوعیت کے اعتراض ہیں اس پہ, خصوصاً جو آئینی بینچ کی تشکیل کا طریقہ دیا گیا ہے وہ بلاخر حکومت کو ہی ثوابدید دے دیتا ہے. اس آئینی بینچ میں کون سے جج صاحبان بیٹھیں گے, اسی طرح چیف جسٹس کی تقرری 3 سینئر موسٹ میں سے ایک ہی ہونی ہے, تو وہ ثوابدید بھی حکومت کو دے دی گئی ہے. تو یہ بنیادی نوعیت کے معاملات ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. سو یو کین سی کہ جو لائرز موجود ہیں وہی لائرز جن کا شہباز گل صاحب 1-2 دن پہلے مذاق اڑا رہے تھے کہ یہاں پہ وکیلوں کو جو ہے لوگ گھر کرائے پہ نہیں دیتے, ہم نے پوری پارٹی وکیلوں کو دے دی ہے. تو وہی وکیل جو ہے وہ آج اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ طریقہ کار جو ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہ جو ہے وہ جو سانحہ کارساز ہوا تھا اس سلسلے میں حیدرآباد کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا, وہ فلائی کر کے گئے, اسلام آباد سے فلائی کر کے آل دا وے حیدرآباد گئے, وہاں پہ جلسے سے خطاب کیا. اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شو تھا, کافی ایگریسو سپیچ جو ہے وہ بلاول بھٹو نے وہاں پہ ادا کی, اور ظاہری بات ہے دا ہول فوکس واز ٹورڈز پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ بینک, تو وہ کافی ایگریسو تھی. انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت جو ہے وہ اس آئینی پیکج, یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو ہر صورت میں اپروو کروا کے رہوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے. بلکہ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں نے قیدی سے ملاقات کا بندوبست کیا ہے, پتہ نہیں ملاقات ہوا یا نہیں ہوا. قیدی نمبر وہ کیا نمبر ہے, تو کسی نے آواز لگائی 420, تو بلاول بھٹو نے بھی بولا کہ قیدی نمبر 420. انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں بولا, میرے بھائی نے جو بولا میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. مطلب یہ نیو 804 میرے خیال میں بچے کو پتا ہے 804. بلکہ میں کل صبح میں کہیں پہ گیا ہوا تھا, صبح میرا میچ تھا کہیں کرکٹ کھیلنے کے, تو ساتھ والے گراؤنڈ میں جو ہے ایک جگہ پہ میچ ہو رہا تھا, تو وہاں پہ ایک لڑکے نے جو ہے وہ 804 کی شرٹ پہنی ہوئی تھی. دیٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ فار می, کیونکہ نارملی ٹرپل فگر کا جو نمبر ہوتا ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے, لیکن اس لڑکے نے 804 کی شرٹ پہنی ہوئی تھی. خیر, تو بلاول صاحب وہ یہ امپریشن دے رہے تھے کہ ان کو قیدی نمبر 804 کا نمبر نہیں آتا, تو انہوں نے کہا 420. تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا مطالبہ تھا قیدی نمبر 804 سے ملنے کی اجازت دی جائے, ملاقات کا بندوبست کیا تھا, وہ گئے یا نہیں گئے اس کا نہیں پتہ. ہمارے سامنے 2 راستے ہیں, حکومت نے فیصلہ کر دیا, جتنا وہ انتظار کر سکتے ہیں وہ کر لیا, یا حکومت بل لے کر آئے یا یہ آج بھی ممکن ہے, کل پرسوں ممکن ہوگا, یہ نہیں پتہ ہوگا. پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ پر مولانا اور نون لیگ نے اتفاق کر لیا ہے. پی ٹی آئی نے کہا کہ قاضی اور آئینی عدالت نہیں ہوگی, وہ مان لی. آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہوں اس راستے پر مجبور نہ کریں. آج رات بھی واپس مولانا سے جا کر ملاقات کروں گا, آخری درخواست کروں گا, آج کی سیاست بھول جائیں, آئیں ہمارے ساتھ آئیں, ووٹ ڈالیں اور وعدہ پورا کریں. انہوں نے کہا اسلام آباد سے واپسی پر آؤں گا تو آئینی بینچ بنا کر آؤں گا. میں چاہتا ہوں یہ کام اپوزیشن کے ساتھ مل کر کروں, اسلام آباد جا کر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آخری کوشش کروں گا. اگر میری کوشش ناکام رہتی ہے تو پھر سب کو پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنی چاہیے. یہ بڑی سیریس بات ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کامنٹ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسی لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائز کے ساتھ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو میں مجبور ہوں گا, مجھے مجبوراً نون لیگ کے ساتھ آئین سازی کرنا پڑے گا. اگر اپوزیشن میرے لیے راستہ بند کر دیتی ہے تو جو متنازع راستہ ہے اسی راستے پہ مجھے چلنا پڑے گا. وہ متنازع راستہ کیا ہوگا, 3 ادھروں پٹو 4 ادھروں چکو,
3 یہاں سے وہ جو اراکین ہیں ان کو کنونس کریں تو، اور اسی طرح پھر نمبر گیم جو ہے وہ پورا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں، ہم تو 2006 سے انتظار کر رہے ہیں، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ خود قومی اسمبلی میں پیش کروں گا، کوشش کروں گا تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس آئین سازی کو مکمل کروں. نہ کر سکا تو حکومت کی 2/3 اکثریت کے ساتھ مل کر کے میں یہ دکھاؤں گا. تو یہ بلاول بھٹو صاحب کی جو انٹینشنز ہیں، اب دیکھیں آج کے دن جو ہے وہ دوبارہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج ہونا ہے. اب یہ بلاول جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ہی جو ہے وہ آپ کو یہ فائنل اس کا کلائمیکس جو ہے یہ اس آئینی ترمیم کا جو پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہی ہے، شاید آج اس کے اوپر جو ہے وہ کلوجر آ جائے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے سے پروٹیسٹ کے حوالے سے جو کل رکھے گئے. جمعے کی نماز کے بعد بیسکلی جو ہے یہ پروٹیسٹ رکھے گئے تھے. حکومت کی جانب سے ایک کام تو یہ کیا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ اسکول کالجز یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک وہ طلباء کی جانب سے بھی احتجاج کا ایک سلسلہ جاری ہے. تو حکومت کے ذہن میں یہ تھا کہ آپس میں کہیں کمبائن نہ کر جائیں، ایون دو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طلباء کا احتجاج بھی ہے یہ انسٹیگیٹڈ بائی پی ٹی آئی ہے. اس کے اوپر وہ کل عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے ایک فیک اسکرین شاٹ بھی جو ہے وہ شیئر کر دیا تھا. اگر آپ عظمہ بخاری صاحبہ کا وہ اسکرین شاٹ دیکھیں تو لوگوں نے اچھی خاصی وہاں پہ جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار اس ٹویٹ کے رپلائز کے اندر کیا ہوا ہے کہ آپ کو خدا کے لیے کوئی دیکھ لیا کریں کہ آپ کیا چیز جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں. اب آ جائیں اس احتجاج کے اوپر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس احتجاج کے اندر کوئی پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ جو ہے وہ نظر ہی نہیں آئی، کیونکہ وہ جو مین لیڈرشپ تھی وہ تو مولانا فضل الرحمان کے گھر کے چکر لگا رہی تھی. ٹھیک ہے، مطلب صدر، وہ چیئرمین بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور یہ سارے عمر ایوب، یہ تو سارے آئین سازی کے چکر کے اندر اور یہ ترمیم کے چکر کے اندر ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے، اور لیڈ کرنے والا بندہ ہی کوئی نظر نہیں ہے. علی امین گھنڈا پور نے یہ کال دی تھی، ویڈیو پیغام ایکچولی ان کا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. کراچی کے اندر ایک چھوٹا سا احتجاج ہوا، صدر کے ایریا کے اندر. لاہور میں چنو منو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹولیوں کی شکلوں میں یہ چھوٹے موٹے احتجاج ہوئے. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عائشہ بھٹا جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کی، انہوں نے لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 4 خواتین کو پولیس نے آج مال روڈ احتجاج سے گرفتار کیا اور کچھ دیر بعد انہیں بھی رہا کر دیا گیا. 4، صرف 4. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی خاتون کسی تھانے میں گرفتار نہیں ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا کو بڑا احتجاج تھا کہ ہارڈلی آپ کو لاہور کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی. اور اسی طرح باقی جگہوں کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت چھوٹی موٹی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز تھیں. پولیس کی بھی بڑی بھاری نفری جو ہے وہ آلریڈی تعینات کی گئی تھی. دفعہ 144 بھی نافذ تھی. کچھ جگہوں کے اوپر کنٹینرز رکھے گئے تھے احتیاطاً روڈز بلاک کرنے کے لیے، لیکن ان کو موو کرنے کی ایز سچ ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو راول پنڈی میں کمیٹی چوک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کیا اور 4 لوگ جو ہے وہاں پہ حراست میں لیے گئے اور ان کو جو ہے تھانے منتقل کیا گیا. فیصل آباد کے سلیمی چوک کے اوپر احتجاج ہوا، وہاں پہ نعرے بازی ہوئی، وہاں سے بھی چند افراد کو گرفتار کیا گیا. ساہیوال میں احتجاج کے لیے جمع کرنے والے پی ٹی آئی کے 10 یہاں پہ جو کارکن تھے انہیں گرفتار کیا گیا. شیخوپورہ میں پی ٹی آئی کے 25 کارکن کو انہیں گرفتار کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے اندر جو ہے وہ کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ احتجاج ہوا. لیکن اوور آل جو مقصد تھا یا اصل چیز یہ تھی کہ جی یہ جو ترمیم آ رہی ہے اس کے حوالے سے یا عمران خان کے رہائی کے حوالے سے ایبسولوٹلی فلاپ شو، ایبسولوٹلی ایک فلاپ شو پاکستان تحریک انصاف کا تھا. میں جانتا ہوں آپ جا کے اگر ان کے لونڈے لپاڑے اٹھا کے دیکھیں گے، جم غفیر نکلا ہے باہر، آپ کی سوچ سے باہر ہے. اب کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ نہیں ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف اگر آج الیکشن ہوتے ہیں ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے؟ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، ایسا نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ظاہری بات آپ کے ذہن میں آئے گا کیا وجہ ہے. اس کو کہتے ہیں فٹیگ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تھکاوٹ. بیسکلی جب آپ بار بار ہر 15 دن کے بعد، ہر 10 دن کے بعد، ہر ایک ہفتے کے بعد پہلے آپ احتجاج کی کال دیں، کارکن آئے، مار کھائے، گرفتار ہو، ڈنڈے کھائے، آنسو گیس برداشت کرے، لیکن اس کے بعد آپ کا جو چیف منسٹر ہے وہ پتلی گلی سے کہیں اور نکل جائے اور جو اہداف ہیں ڈی چوک کے اوپر اکٹھے ہونے کے وہ اہداف ہی مکمل نہ ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے فٹیگ، پھر ہوتی ہے یہ تھکاوٹ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بار آپ احتجاج کی کال دیں لیکن وہ احتجاج جو ہے وہ اپنے اہداف کو حاصل ہی نہ کر سکے، تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ ایک جگہ پہ آپ احتجاج کی کال دیں، لیڈرشپ آپ کی بیٹھ کے جو ہے حکومت کے ساتھ کمروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ ان سے مذاکرات کر رہی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے.
جب لیڈر خود باہر نہیں نکلے گا تو پھر کون اس کا جو ہے وہ احتجاج کرے گا. یہاں پہ فواد چودھری صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بے تکے قسم کے احتجاج کرنا بند کر دیں. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں باپ کا, اور یہ حقیقت ہے, واقعی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب آپ کی مین لیڈرشپ نکلتے. اب چلیں فار ایگزامپل حماد اظہر صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ جناب ہم جو ہے وہ لبرٹی کے بجائے جی پی او چوک پہ جو ہے وہاں پہ ہم یہ احتجاج کریں گے. حماد اظہر صاحب خود کدھر تھے؟ اور ابھی ایک دو دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جناب ان کی اور علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی میٹنگ کے اندر جو ہے نوک جھوک ہوئی اس بات کے اوپر کہ جی حماد اظہر صاحب وہ اس وقت جو انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں جی 15 کا احتجاج ہونا چاہیے, کیوں نہیں احتجاج کر رہے, تو اس پہ رپورٹڈلی گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ خود بھی تو نکلیں, میں تو پھر بھی چلنے لگتا تھا, آپ تو نکلیں. تو حماد اظہر صاحب آج بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. ابھی بھی یہ تقریباً آدھی رات سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے, ٹویٹیں ری ٹویٹ کی ہوئی ہیں, خود کدھر تھے احتجاج میں کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. تو میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو طریقہ کار ہے نا, ایک تو یہ جو ہمارے امپورٹڈ وہ انقلابی بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر امریکہ میں یا انگلینڈ سے بیٹھ کے جو ہے نکلو 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 ہے وقت ضرورت آم پہنچا, آج جو ہے انقلاب کا وقت آ گیا, تو میں نہیں جی آنا. یہ جو میں نہیں جی آنا ہے نا بھائی نا, اس بیماری کا جدو تک علاج نہیں کرو گے نا یہاں پہ کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگلے کے بچوں کو جو ہے نا آپ ایندھن بنا کے آپ یہ کہیں بیٹا تم جاؤ جا کے ڈانٹ کھاؤ, تم جاؤ جا کے ڈنڈے کھاؤ, میں نہیں جی آنا. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. وہ اگلے کی بھی کوئی سمجھ بوجھ ہے, کچھ لوگوں کی سمجھ بوجھ ہے, وہ یہ کہیں گے بھائی جان ہم لوگ جو ہے نا گائیں بکریاں نہیں ہیں کہ آئے یہاں پہ یوں آ کے ڈنڈے کے ساتھ ہمیں ہانکتی ہو, ہمیں بھیج دیا کہ جاؤ جا کے مار کھاؤ جا کے. اس طرح نہیں ہو سکتا, آپ کو خود گراؤنڈ میں اترنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں اتر سکتے آپ کی ریزنز ہوں گی, چلیں میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہوگی, نہیں کر سکتے دین ڈونٹ گیو اے کال. لیڈر لیس احتجاج نہیں ہو سکتے, یہ بات کلیئر ہے. لیڈر لیس قسم کے احتجاج جو ہے وہ نہیں ہو سکتے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ کل ایک یہ خاتون, یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بی بی نے جو ہے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. اور وہ شوشہ کیا تھا کہ جناب اس نے ایک ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو اپنی ڈالی, اور اس ویڈیو کے اندر اس نے کہا کہ جی یہ جو بیٹی ہے نا, یہ جو لڑکی ہے مبینہ طور پہ جی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پنجاب کالج کے, وہ میری بیٹی ہے, وہ میری بیٹی ہے. اور میں جب گئی تو میں نے اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئی اور آئی سی یو میں لے کر گئی, اور وہاں پہ وہ خون میں لت پت تھی, اور اس قسم کی باتیں جو ہیں اس عورت نے وہاں پہ کہیں. بعد میں جا کے اس نے آگے چل کے اسی ویڈیو کے اندر کہا کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی تھی, یہ بھی ہو سکتا تھا, وہ بھی ہو سکتا تھا. جو شروع میں ویڈیو کے شروع میں, اور جب تک یہ میں آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو کے تقریباً 2 ملین یعنی 20 لاکھ ویوز آلریڈی ہو چکے ہیں. اور اس عورت کا اس لڑکی, کوئی مبینہ لڑکی یا کوئی اس واقعے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے ایویں بلا وجہ ویڈیو بنائی ہے. اور ظاہری بات اب ہوا کیا ہوگا کہ لوگوں نے دے دھڑ دھڑ, میرے ساتھ خود ایک دو واٹس ایپ گروپوں کے اندر لوگوں نے شیئر کیا, او ماں کا پتہ لگ گیا جی, ماں کا پتہ لگ گیا. اور ماں جڑی ہے نا 2 نمبر ماں ہے, یہ وہ 2 نمبر ماں ہے. اور اسی کپڑوں میں بیٹھ کے جو ہے اس کے بعد اس نے دوبارہ ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں, اور وہ ٹک ٹاک کے اوپر گانے بھی گا رہی ہے ساتھ ساتھ. پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس میں وہ بیٹھ کے گانے گا رہی ہے. ٹک ٹاک پہ جو گانا مطلب لپ سنکنگ جس طرح ہوتی ہے وہ بھی کر رہی ہے. اب بندہ پوچھے کہ خدا نہ خواستہ جس گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہو, وہاں پہ وہ ماں کبھی اس طرح کی حرکتیں کر سکتی ہے؟ 2 نمبری. اور جب اٹھا کے آپ دیکھیں, آپ اس کی پوری ٹائم لائن اٹھا کے دیکھیں, وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے, پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے. نون لیگ کو برا بھلا کہہ رہی ہے, مریم نواز کو, نواز شریف کو, ان سب کو برا بھلا کہہ رہی ہے, اور خان صاحب کے جو ہے وہ وارے نہارے جا رہی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ, ایک ویڈیو میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی لان تان کر رہی ہے کہ یہ کاک نہیں کرتے, یہ کچھ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, یہ وہ نہیں کرتے. ہے پی ٹی آئی کی سپورٹر. اب بندہ پوچھے, آپ مجھے ذرا انصاف سے بتائیں, اب آپ جب اس عورت کو اٹھا کے بند کریں گے اندر, ٹھیک ہے, تو پھر چیخیں ماری جائیں گی کہ دیکھیں عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے. پچھلے 1 سے 1.5-2 سال کے اندر واقعی عورتوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے. لیکن اس طرح کی عورتیں جو ہیں نا, جب یہ اس طرح کی بیوقوفیاں کرتی ہیں تو پھر وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتی ہیں کہ یار آپ ایک ڈس انفارمیشن کو, عقل کو تو ہاتھ مارو کہ کیا بول رہے ہو. میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ صرف آپ کے پاس ایک فون کے اندر کیمرہ آ گیا اور آپ نے سامنے کیمرہ لگا لیا. میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے بیسکلی وہ جو ایک سیلفی لائٹ ہوتی ہے نا, اس کے اندر کیمرہ فٹ کر کے ساری ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی ہیں. کیونکہ جب سیلفی لائٹ آپ لگاتے ہیں نا تو آپ کی آنکھ کے اندر ایک چٹے رنگ کا رنگ آ جاتا ہے آنکھ میں, وہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ بیسکلی سیلفی لائٹ کے سامنے, وہ سیلفی لائٹ کے سامنے بیٹھ کے وہ ریکارڈ کر رہی ہے.
کہ جی میری بیٹی ہے اور میری بیٹی کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا ہے. خدا کے لیے یار کوئی شرم کریں, کوئی تھوڑی سی کوئی موقع تو دیکھ لیں. ابھی تک کیا کیا مصیبتیں نہیں ہو چکی اس چکر کے اندر کہ نہیں ہے, نہیں یہ واقعہ ہوا ہے, نہیں یہ واقعہ ہوا ہے. ہر بندہ یہ اس قسم کی جو عورتیں ہیں نا وہ بیٹھ کے یا ٹک ٹاک اکاؤنٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ذرا اس میں سے ہم بھی تھوڑے سے ویوز لے لیں. مطلب آپ کی یہ بے وقوفوں والی ویڈیو جو ہے وہ 20 لاکھ ویوز لے گئی ہے اس جھوٹ کے پیچھے. بعد میں اس عورت کو جب لان تان ہوئی, اس کو برا بھلا کہا گیا, تو پھر اس نے اپنی ایک اور ویڈیو جاری کی اور اس نے کہا جی وہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو لڑکی ہے نا وہ سب کی بیٹی ہے, وہ پورے پاکستان کی بیٹی ہے. میں تو اس کانٹیکس میں بات کر رہی تھی. نہیں پتا نا بولنا کیا ہے, نہیں پتا, نہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ بولنا کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے اندر آنے کے حوالے سے جو ایک ایشو چل رہا ہے, اس کے اندر ایک اندر سے یہ خبر آئی ہے کہ جو براڈ کاسٹر ہے اس نے یہ تجویز دی ہے. پہلے بھارت کے جو میچز تھے وہ لاہور میں رکھے جا رہے تھے, لیکن براڈ کاسٹر نے اب یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ایک میچ کا وینیو جو ہے بھارت کا وہ پاکستان کے اندر چینج کیا جائے اور اسے شاید پنڈی کی جانب جو ہے وہ لے جایا جائے. ایک میچ پنڈی اور باقی جو ہے وہ لاہور میں رکھے جائیں. اور یہ بھی تجویز موجود ہے کہ بھارت کی ٹیم آئے, میچ کھیلے اور واپس بھارت چلی جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ لاہور میں کھیل رہے ہیں, لاہور سے تو ہارڈلی مطلب آپ امرتسر بھی جا سکتے ہیں, چندی گڑھ بھی جا سکتے ہیں, آپ نے واگا اٹاری کا بارڈر ہی کراس کرنا ہے تو آپ تو وہاں پہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپشن بھی موجود ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اطلاعات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے اس آپشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک جو پازیٹیوٹی دیکھ رہا ہوں اس ساری چیز کے اندر کہ اگر براڈ کاسٹر یہ سارا کچھ سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ اس پلان کو اس حد تک چینج کر دیں, اس کا مطلب ہے دیر آر ویری ویری برائٹ چانسز کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا وزٹ شاید کرے گی چیمپئنز ٹرافی کے لیے, تو وچ از اے گڈ نیوز. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.